حضرت صالح علیہ السلام اور قوم سمود کا واقعہ۔ السلام علیکم محترم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں کئی جگہ بیان ہوا ہے، خاص طور پر سورہ اعراف، سورہ ہود اور سورہ اشرا میں۔ یہ واقعہ قوم سمود سے متعلق ہے جو اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت کو جھٹلانے کی وجہ سے عذاب الہی کا شکار ہوئی۔ قوم سمود ایک طاقتور اور خوشحال قوم تھی جو موجودہ سعودی عرب کے علاقے حجر میں آباد تھی۔ وہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر شاندار مکانات اور محلات بناتے تھے اور زراعت میں مہارت رکھتے تھے، لیکن وہ اللہ کو بھول کر بت پرستی میں مبتلا ہو گئے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کی ہدایت کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ آپ نے انہیں توحید کی دعوت دی اور شرک چھوڑنے کا حکم دیا۔ آپ نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ لیکن قوم سمود نے آپ کی بات کو جھٹلایا اور کہا کہ آپ بھی ہماری طرف ایک انسان ہیں، ہم آپ کی بات کیوں مانیں؟ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے ایک معجزہ مانگا۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں تو پہاڑ سے ایک زندہ اور حاملہ اونٹنی نکال کر دکھائے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ پہاڑ سے ایک عظیم اونٹنی نکلی جو ایک بڑا معجزہ تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو حکم دیا کہ اس اونٹنی کو نہ ستائے اور اسے آزادانہ طور پر پانی پینے دے، کیونکہ یہ اللہ کی نشانی ہے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اسے نہ ستانا ورنہ تم پر عذاب آ جائے گا۔ قوم سمود کے بدماش لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا اور اونٹنی کو قتل کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں خبردار کیا کہ 3 دن کے اندر عذاب آئے گا، تم اپنے گھروں میں 3 دن تک مزے کر لو، یہ وعدہ جھوٹا نہیں۔ 3 دن کے بعد ایک شدید زلزلہ آیا اور ایک ہولناک چیخ کے ساتھ پوری قوم تباہ ہو گئی۔ صرف حضرت صالح علیہ السلام اور چند ایمان لانے والے لوگ بچ گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کی نشانیوں کا انکار اور اس کی نافرمانی انسان کو عذاب میں مبتلا کر سکتی ہے۔ یہ واقعہ ایمان، صبر اور توحید کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی مسلسل نصیحت اور اللہ کی نشانیاں دیکھنے کے باوجود قوم سمود اپنی سرکشی پر قائم رہی۔ انہوں نے اپنی طاقت اور مال و دولت پر گھمنڈ کیا اور کہا کہ کوئی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ جب حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں اٹھنے کے بارے میں خبردار کیا اور اس کے حقوق کی حفاظت کا حکم دیا تو قوم کے چند سرکش سرداروں نے اس بات کو مذاق سمجھا۔ قوم سمود کے کچھ بدبخت لوگوں نے سازش کی اور اونٹنی کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر انہوں نے اس کو پونچھیں کاٹ ڈالی اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی۔ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھی دھمکی دی اور کہا، اگر تم اپنے رب کے نبی ہو تو ہم پر وہ عذاب لے آؤ جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ وہ 3 دن کے اندر اللہ کے عذاب کے لیے تیار رہے۔ یہ 3 دن ان کے لیے مہلت تھی کہ وہ اپنے اعمال پر غور کرے اور توبہ کر لے، لیکن وہ نہ مانے اور مزید سرکشی کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم سمود پر ایک ہولناک عذاب نازل کیا۔ 3 دن کے بعد ایک شدید زلزلہ آیا، زمین لرزنے لگی اور پہاڑوں سے چیخ کی آواز نکلی جس نے ان کے دل پھاڑ دیے۔ پوری قوم میں سمود تباہ ہو گئے اور ان کے محلات و گھر ویران ہو گئے۔ پھر ایک سخت زلزلہ آیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے چند مومن ساتھی اللہ کے حکم سے محفوظ رہے۔ جب قوم ہلاک ہوئی تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان ویران بستیوں کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے میری قوم، میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا اور تمہاری خیر خواہی کی، لیکن تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔ حضرت صالح علیہ السلام اور قوم سمود کا واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی اور اس کی نشانیاں جھٹلانے کا انجام تباہی ہے۔ یہ واقعہ ایمان، توبہ اور اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے عاجزی اور اصلاح ضروری ہے۔ قوم سمود کو لوگ اپنی سرکشی کی وجہ سے عذاب کا شکار ہو کر ہلاک ہو گئے۔ وہ بستی جو کبھی اپنی خوبصورتی اور ترقی کے لیے مشہور تھی، مکمل طور پر ویران ہو گئی۔ ان کے تراشے ہوئے پہاڑوں کے محلات اور شاندار عمارتیں کھنڈر بن گئی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بس دیکھو کہ ان کے ٹھکانے کس طرح اجڑ گئے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور اس کے رسولوں کی باتوں کو جھٹلایا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کی تباہی کے بعد غمگین ہوئے۔ انہوں نے ان سے پہلے ہی کہا تھا، میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا
پہنچایا اور تمہیں خیر خواہی کی، مگر تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو چھوڑ دیا اور اللہ کے حکم سے وہاں سے ہجرت کر گئے۔ وہ ایمان والوں کے ساتھ کسی اور جگہ بس گئے اور اپنی زندگی کو اللہ کی عبادت اور اس کے پیغام کو پھیلانے میں صرف کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام اور قوم سمود کا واقعہ ہمیں کئی اہم سبق دیتا ہے۔ اللہ کی نافرمانی کا انجام، اللہ کی نافرمانی اور اس کی نشانیوں کو جھٹلانا انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے۔ دوسروں کے لیے عبرت، قوم سمود کی ویران بستی آج بھی موجود ہے جو ان کے انجام کی یاد دہانی کراتی ہے، اور تم ان کے گھروں کو دیکھتے ہو جو ویران پڑے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو سمجھ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبیوں کی اطاعت، انبیاء علیہ کی بندوں کی بھلائی چاہتے ہیں، ان کی بات ماننا دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اللہ کی قدرت اور انصاف، اللہ تعالیٰ اپنے نافرمان بندوں کو ڈھیل دیتا ہے، مگر جب وہ حد سے بڑھ جائیں تو انہیں اپنے انجام تک پہنچا دیتا ہے۔ قوم سمود کے کھنڈر آج بھی موجود ہیں۔ الحجر کے نام سے معروف علاقے میں قوم سمود کے کھنڈر آج بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ یہ ویران جگہ اللہ کی قدرت اور ان لوگوں کے لیے عبرت کی نشانی ہے جو غور و فکر کرتے ہیں، اور ہم نے انہیں ہلاک کر دیا اور ان کے بعد دوسری قوموں کو بسایا۔ یہ واقعہ ہمیں اللہ کی عظمت، اطاعت کی اہمیت اور نافرمانی کے نتائج پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ قوم سمود کے انجام کے بعد یہ واقعہ ایک یاد دہانی بن گیا جو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے عبرت کا درس دیتا ہے۔ اس آخری حصے میں قوم سمود کی تباہی کے اثرات، تاریخی نشانیاں اور اللہ کی سنت کے دائمی اصول بیان کیے گئے ہیں۔ قوم سمود کی تباہی کے بعد ان کے محلات اور مکانات ویران کھڑے رہ گئے۔ وہ لوگ جو اپنی طاقت اور ترقی پر ناز کرتے تھے، اپنی تباہی کے بعد آنے والوں کے لیے نشان عبرت بن گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بس وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے ہیں۔ صالح کے کھنڈر آج بھی موجود ہیں، اور ان کی تراشی ہوئی عمارتیں انسان کو یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ کوئی قوم کتنی ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اللہ کے حکم سے صرف تباہی کا انجام ہلاکت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کو تباہی سے یہ واضح کر دیا کہ وہ اپنے نافرمان بندوں کو مہلت دیتا ہے، مگر جب وہ سرکشی کی حدوں کو پار کر لیتے ہیں تو انہیں عذاب سے دو چار کرتا ہے، اور یہ ہمارے عذاب کا طریقہ ہے جو ظالموں کے لیے مقرر ہے۔ قوم سمود کی ہلاکت کے بعد حضرت صالح علیہ السلام اپنے مومن ساتھیوں کے ساتھ اس ویران جگہ کو چھوڑ کر کسی اور علاقے میں ہجرت کر گئے۔ یہ ہجرت نہ صرف ان کے ایمان کا مظہر تھی بلکہ اللہ کی رضا کے لیے قربانی کی ایک مثال بھی تھی۔ انبیاء کی تعلیمات پر عمل کرنا ہی کامیابی کا راستہ ہے۔ اللہ کی نافرمانی اور تکبر انسان کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ قوم سمود کے کھنڈر آج بھی موجود ہے جو اللہ کی قدرت کے زندہ مثال ہے۔ اس واقعہ سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی عبادت اور عاجزی انسان کو اللہ کے عذاب سے محفوظ رکھتی ہے۔ قرآن مجید میں نصیحت، اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کے واقعے کو قرآن میں بار بار اس لیے بیان کیا تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں، اور ہم نے ان کے گھروں کو نشانی بنا دیا ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دنیاوی طاقت اور عیش و آرام صرف اللہ کی رضا کے ساتھ ہی با مقصد ہے، اور اللہ کی نافرمانی انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی۔